کراچی میں علی زیدی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بات کہہ رہے ہیں ہو رہا ہے جو بھی تماشا تھا، لیکن آپ ڈٹ کے کھڑے رہے. ہم بھی کہتے رہے الیکشن ہوگا، الیکشن آپ نے کروا دیا. اب اگر جو کل ہوا کراچی میں اس کو اگر کوئی الیکشن کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے، اس سے بڑا احمق یا جھوٹا میں نے نہیں دیکھا. کیونکہ کل فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان فیل ہو گیا. فیل بھی ہو گیا، بلکہ دھاندلی میں ڈائریکٹلی ملوث ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. کنٹمپٹ لگاتے ہو بسم اللہ کرو، لیکن تم ڈائریکٹ دھاندلی میں ملوث ہو. کیونکہ پورا دن میڈیا کی اسکرینوں پہ، سوشل میڈیا پہ، کیونکہ اب تو ہر چلتا پھرتا آدمی جس کے پاس ایک سمارٹ فون ہے وہ ایک ٹی وی اسٹیشن ہوتا ہے. ساری دنیا نے دیکھا کہ کل پورا دن کیا ہوتا رہا. ہاں پیسفلی ہو گیا، یعنی کہ پیسفلی آپ نے دھاندلی کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک امن پسند جماعت ہے. تحریک انصاف وائلنس میں بلیو نہیں کرتی. لیکن جس طرح کی دھاندلی کل دیکھی گئی پورے شہر میں، اس دھاندلی کے باوجود، اس ساری دھاندلی کے باوجود تحریک انصاف نے بہت ساری یونین کاؤنسل جیتی. 70 سے زیادہ تو ہمارے پاس، ہمیں پتا ہے کہ ہم جیتے. اور یہ فارم 11 کی پورا تھدا ہے، یہ کچھ کا ہے، یہ اور بھی سارے جمع کر رہا ہوں. یہ فارم 11 میں انگوٹھے لگائے ہوئے ہیں آروز نے، ہم جیتے بیٹھے ہیں. یہ دوسری جماعتوں کے پاس بھی ہیں. اس کے بعد کل رات سے، اور اب دوپہر کا کچھ 3:15 بج گیا، 3:30 3:25 ہو گئے، ابھی تک کینڈیڈیٹس آرو کے دفاتر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کا فارم اے لینے، رزلٹ مانگنے، جو کہ اندر بیٹھ کے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے، مینیپولیٹ کر کے، مینوفیکچر کر کے، دھاندلی کر کے بدلا جا رہا ہے. ہمارے پاس کئی ثبوت ہیں جس کو ہم کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے. جو بھی ہمارے پاس قانونی اور آئینی اختیارات ہمیں دیتا ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ہم وہ سب کریں گے. سارے دروازے کھٹکھٹائیں گے، سارے دروازوں پہ جائیں گے. لیکن یہ جو مینیپولیشن ہو رہی ہے اندر دفاتر میں بیٹھ کے، ڈی سیز کے کہنے پہ، یعنی کہ کس کے کہنے پہ ہو رہی ہے بتاؤں گا، جو ڈی سیز اور یہ آروز کر رہے ہیں، اس کا ہمیں بخوبی علم ہے. میں کل رات کو 2-3 دفعہ یہ کہہ بھی چکا ہوں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن لگایا ہے یہ بائسڈ ہے، یہ پی ڈی ایم کا ایکسٹینشن ہے، یہ پی ڈی ایم کی 13ویں نہیں 14ویں جماعت پی ڈی ایم کی الیکشن کمیشن ہے. مجھے ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ایک ایسا بے ایمان کس افسر اس ملک میں بن سکتا ہے. لیکن بعد میں پتا چلا مجھے کہ رشتہ داریاں بھی بڑے کام کروا دیتی ہیں اس ملک میں. پورا دن کل جو میڈیا میں ہوتا رہا وہ سب نے دیکھا، سارے چینلز نے دکھایا، یا ہمارے خلاف ہو یا ہمارے فیور میں ہو، سارے چینلز نے دکھایا. میرے ساتھ یہاں میرے ایم پی ایز، ایم این ایز، بہت سارے کینڈیڈیٹس بیٹھے ہیں چیئرمین یوسیوں کے. ان کے ریزلٹس میں یہ جیتے ہوئے ہیں، ان کے پاس فارم 11 ہیں، اور بھی آ رہے ہیں، بھر کے آ رہے ہیں. اندر ریزلٹ مینیپولیٹ ہوا، کوئی 2 ووٹ کہیں 15 کو 75 کر دیا، کہیں مطلب یہ سارے تماشے جو ہمیں جو دیکھتے آئے ہیں. رابستان خان ہمارے ایم پی اے اور عدیل احمد ہمارے ایم پی اے دھاندلی روک رہے تھے، ایکسپوز کر رہے تھے. ان کو پولیس نے اٹھا لیا اور اٹھا کے ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ کے ان کو اریسٹ کر دیا. کل دوپہر کو 1-1:15 بجے پاکستان کے ہر بڑے اینکر نے، جن کے ملینز میں فالوورز ہیں، وہ ویڈیو ٹویٹ کی امجد آفریدی کی، جس میں امجد آفریدی ریگنگ دکھا رہا ہے. ہمارے خلاف والے اینکرز نے بھی کی، جو ہمارے شاید ہماری پارٹی کے موقف سے ایگری نہیں کرتے، انہوں نے بھی کی. وہ دکھاتے رہے کہ دیکھیں جی یہ کون سا الیکشن ہو رہا ہے.
رات کو ہی آپ نے امجد آفریدی کو پکڑ کے، اس کے بھائیوں کو پکڑ کے اس کے اوپر ATA لگا دی، اس کی ٹھکائی لگائی، اس کو مارا. اس کا ایک بھائی کی آنکھ اتنی زخمی ہے کہ ہمیں خدا نہ خاصا خطرہ کہ وہ آنکھ بیچارے کی ضائع نہ ہو جائے. ہو گئی ہے. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہاں بدماشوں کا ٹولہ ہے جو حکومت کر رہا ہے، اور جنہوں نے اس بدماشی کو روکنا ہوتا ہے، یعنی کہ لوگ گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے، وہ ان کے پارٹنرز ان کرائم ہیں. جو پولیس کا کردار رہا ہے کل، جو شکارپور سے بلا کے پولیس والے کو SP ہے کون ہے وہ کہتا گیا کل سارے دن امجد آفریدی ہم تمہارے خلاف، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. گور کھٹک بھی ہمارا DG جو ہے اریسٹ ہو گیا ہے گورنگی کا. فہیم خان بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے پولیس FIR کاٹ دی ہے. راجہ اظہر ہمارے MP ہیں، ان کے پیچھے پولیس لگائی ہوئی ہے. اس پریس کانفرنس کے بعد شاید میرے پیچھے بھی لگ جائے. سچ بولنا تو پسند نہیں ہے نا، جھوٹ بولتے رہو. نہیں سب ٹھیک ہے. سچ بولنے والے کے پیچھے تو یہاں FIR کٹتی ہیں اور پولیس لگتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. ہم کئی دنوں سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بڑے پیار محبت سے سمجھا رہے ہیں کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. ہم ایک سادہ الفاظ میں فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہے ہیں بھائی. کیا پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن ملے؟ میں اب زرداری مافیا کے فرزند بلاول زرداری سے ڈائریکٹلی مخاطب ہوں. میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا کوٹ، میں نے جو کہ ایک باہر کے اخبار شاید وال اسٹریٹ جرنل میں انہوں نے آرٹیکل لکھا تھا، واشنگٹن پوسٹ، اس میں آرٹیکل لکھا تھا، اس میں ایک ان کا کوٹ ہے. میں وہ انگریزی میں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ اردو تو اس کو ویسی نہیں آتی. شاید اپنی مرحوم شہید ماں کی بات سن کے کچھ سمجھ آ جائے، غیرت آ جائے. انہوں نے کہا، all through the years of the Soviet Empire, its Politburo held elections. Of course, calling something an election and having actually an election are two different things. Basically, انہوں نے یہ یاد دلایا کہ سوویت یونین میں جب امپائر تھی نا، کمیونزم جو پیک پہ تھا، وہ ہر وقت وہاں الیکشن ہوتے تھے، مگر کیا وہ الیکشن کہلائے جاتے تھے یا ایسی ایکسرسائز ہوتی تھی، پتہ ہوتا تھا پہلے سے کس نے جیتنا، بھائی آئے نہ آئے. یہ پاکستان آج اس طرف چلا گیا ہے. کل کے جو حالات ہم نے ٹی وی پہ دیکھے. بلاول تم بھی کرپٹ ہو کیونکہ تم ملوث ہو کرپشن میں. تمہاری جماعت کرپشن کر رہی ہے اور تم اس کو پروٹیکٹ کرتے ہو. تمہارے والد کے بارے میں تو دنیا کے ہر اخبار نے اور ہر چینل نے کیا کیا لکھا ہوا ہے اور یہاں کے کورٹس نے کیا کیا کیا، وہ بھی کرپٹ ہے. اس لیے میں اب اس کو پیپلز پارٹی کہتا ہی نہیں. وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ گڑی خیروں میں اپنا رٹو ڈیرو میں گڑی خدا بخش میں دفن ہو گئی ہے. یہ ہے زرداری مافیا. اور میں کراچی کے ہر شہری سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور مجھے پتا ہے جواب، کہ کیا 15 سال میں جو ان ڈاکوؤں نے کراچی کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد کوئی شخص جا کے پاکستان یہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے تلے زرداری مافیا کو ووٹ دے گا؟ اس شہر کی تباہی کرنے کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد کہ لاڑکانہ کیسا ہے اور باقی سندھ کا کیا حال ہے، اس دارالخلافہ سندھ کے ساتھ جو کراچی کے ساتھ کیا ہے، کوئی ووٹ دے گا؟ لیکن اس کے بعد بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہو رہی ہے. کامیابی سے کر رہے ہیں، بے ایمانی کامیابی سے کر رہے ہیں. چور کو چور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ چوری کرتا ہے. کل تک ایڈورٹائزنگ چل رہی تھی ٹی وی کے اوپر، کل تک چل رہی تھی. ہم نے خط لکھا، الیکشن کمیشن نے جی شو کاز بھی دیا انفارمیشن سیکرٹری کو سندھ کے ہمارے خط پہ، لیکن وہ پھر بھی چل رہی تھی. یعنی کہ یہ عالم ہے کیا کہہ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا سپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے.
کوئی فرق نہیں پڑتا آئین کیا کہہ رہا ہے, ہماری جو مرضی ہم کریں گے. سپریم کورٹ کا تو دسمبر 2021 کا احکامات ہیں آرٹیکل 140 کہ وہ آج تک نہیں ہوئے, کنٹمپٹ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آخر میں پولیٹیکل انجینئرز, اچھا لفظ ہے, دنیا میں مجھے ذرا کوئی یہ بتا دے, پوری تاریخ پڑھ لیں, کہ پبلک مینڈیٹ کو چوری کر کے کسی کو انسٹال کیا گیا ہو, عوام کی رائے کے خلاف اگر زبردستی کسی کو بٹھایا گیا ہو, کیا وہ معاشرہ, وہ سوسائٹی, وہ ملک نے کبھی ترقی کی ہے؟ پبلک مینڈیٹ آپ چوری کرتے ہیں, پبلک مینڈیٹ آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں, پبلک مینڈیٹ میں دھاندلی کرتے ہیں, چور اوپر بیٹھتے ہیں اور وہ ملک کا نقصان پہنچاتے ہیں. سو جو اس چوری میں ملوث ہے, آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے, آپ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. نقصان پہنچانے والے میرے ملک کو میرے ملک کے دوست نہیں ہو سکتے. اپنی انا, اپنی ایگو, اپنی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو آپ نے ایروگنس, اس میں آپ ملک کا نقصان کرتے جا رہے ہو. یہ شہر کراچی پالتا ہے پورے ملک کو, یہ شہر کراچی پالتا ہے پورے صوبہ سندھ کو. 90% بجٹ تو یہیں سے آتا ہے. ہر روز یہاں ایک بوری بند لاش ملنا شروع ہو گئی ہے, آپ ان کو اکٹھا کر رہے ہو جو بوری میں لاشیں ڈالتے تھے. تو میں سب سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اوپر سینئر جونیئر ہر ایک سے, خدا کے واسطے اس ملک کا نقصان کرنا بند کریں. آخر میں جس طرح اس شہر میں کوئی الیکشن ایکسپٹ نہیں کر رہا, پاکستان تحریک انصاف ریجیکٹ کرتی ہے ریزلٹس کو. ہم ایمانداری سے ایک یو سی بھی جیت جاتے ہیں, ہمارے لیے وہ بہت ہوتا ہے. ایمانداری سے, ہم بےایمانی نہیں کریں گے. ایک یو سی بھی اگر ہم جیت جاتے, اگر ایمانداری سے, تم جو مرضی کر لو, تم یہ پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دے دو, یہ جھوٹ کے اوپر ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس فارم 11 پڑے, ریجیکٹ کرتے ہیں ہم اس الیکشن کے پورے پروسیس کو, انکلوڈنگ دا ریزلٹ. میں سارے جو میرے بہت سارے ایم پی ایز ہیں, کینڈیڈیٹس ہیں, جو آر او کے دفاتر کے سامنے بیٹھے ہیں, کل رات سے بیٹھے, سردی میں بیٹھے, ابھی بھی بیٹھے ہیں ریزلٹ کے انتظار میں. ایک نے تو لکھ کے دے دیا ڈسٹرکٹ کا, جی ہم آج دیں گے نہیں, ریزلٹ کل دیں گے, آفیشیلی لکھ دیا. وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے. میں آپ سب کو کہتا ہوں ہمت پکڑے, میں آپ میں سب کے پاس آؤں گا. ہلنا نہیں ہے ہم نے وہاں سے. اور جو اگلا سٹیپ ہے, میں کوئی ٹائم لمٹ نہیں دے رہا کیونکہ ابھی ہماری مشاورت ہوگی پارٹی کی لیڈرشپ سے, لیکن جو اگلا سٹیپ ہے ہمارا, وہ میں اعلان کروں گا جلد قریب. اور وہ سٹیپ شاید پسند نہ آئے لوگوں کو, لیکن ہم صرف چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ریزلٹ دو. ابھی ایک ڈیمانڈ ہماری ہے کہ ریزلٹ دو, فارم ایشو کرو, تاکہ اور فارم اے کے ساتھ پتہ ہم ٹیلی کریں فارم 11 میں کیا ہوا ہے, کیا تماشا ہے. اور نیچے فارمز بھی ہمارے پاس ہیں سارے الیکشن کے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ریزگنیشن. وہ قابل میں ای سی پی کا الیکشن کمیشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ استعفی دے. فیل ہو گیا وہ الیکشن کرانے میں. پہلے فیز 1 میں فیل ہوا, لوگوں کی لاشیں گری, پھر فیل ہوا کل کراچی میں. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں, ہوں گے آپ میرے سے بڑی اچھی سلام علیک ہے, لیکن آئی جی صاحب آپ کا کام تھا قانون کو اوپر رکھنا. کسی ایم این اے, ایم پی اے, منسٹر, پولیٹیکل انجینئر کی بات سنے بغیر آپ کا کام تھا ایمانداری سے الیکشن کروانا. ذمہ داری آپ کی تھی. آپ فیل ہو گئے, آپ پہلے بھی فیل ہوئے, آپ پھر فیل ہو گئے. میں آپ کی بھی ریزگنیشن ڈیمانڈ کرتا ہوں.
اور AIG کراچی صاحب میری آپ سے کوئی 15-17 سال پرانی بہت اچھی سلام علیک ہے، گھریلو تعلق ہے. آپ بھی فیل ہو گئے، آپ کو بھی استعفی دینا چاہیے. آپ کا بھی استعفی ڈیمانڈ کرتا ہوں. آپ اگر اپنا کام پورا نہیں کر سک رہے، آپ کو کرسی چھوڑ دینی چاہیے. اگر آپ پریشر برداشت نہیں کر سکتے، اوپر سے کالیں آتی ہیں تو. کیا ہاں میں بتاتا ہوں. بلال، میں چاہتا ہوں بلال ذرا اس میں ایڈ کر دیں چیزیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم.